امریکن فورسز نے 1979 میں جب ایرانین اسٹوڈنٹس نے یو ایس ایمبیسی تہران کو سراؤنڈ کر کے ان کے پرسنلز کو ہاسٹیج کر لیا تو امریکن فورسز نے یہ سوچا کہ دے ول کنڈکٹ اے ملٹری آپریشن ان سائڈ ایران اور دے ول ایکسٹریکٹ دیئر پرسنلز، اور اس کی رسپانسبلٹی اس آپریشن کی وہ یو ایس اسپیشل فورسز کو دی گئی، جس میں یو ایس کی ڈیلٹا فورس، آرمی رینجرز، مرینز اور ان کے ایئر فورس نے ایک جوائنٹ آپریشن پلان کی۔ اس آپریشن کا نام تھا آپریشن ایگل کلا، اور اس کا آبجیکٹو تھا جو ایمبیسی پرسنلز جن کو ہاسٹیج رکھا گیا تھا ایران تہران میں ان نومبر 1979 ان کو ایکسٹریکٹ کرے وہاں سے اور ان کو یو ایس لے کے جائیں۔ یہ جب آپریشن میں 8 ہیلی کاپٹرس ایئر بورن ہوئے اور تہران کے ساؤتھ ایسٹ میں ایک ڈیزرٹ ہے وہاں پہ جب لینڈ کیا انہوں نے، بیکاز وہاں پہ تیز ہوائیں تھی، اسٹارمس تھی، اس وجہ سے ان کے 3 ہیلی کاپٹرس میل فنکشن کر گئے۔ ایک ہیلی کاپٹر اور ان کا ایک C-130 ایئر کرافٹ ایئر میں کولائڈ کر گئے اور یو ایس کی 8 to 10 سروس ممبرس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس وجہ سے یو ایس فورسز نے اپنا یہ آپریشن ابورٹ کر دیا، آپریشن ایگل کلا، اور یوں جو ہاسٹیج سچویشن تھی ایران میں وہ کافی ڈیٹیریٹ ہو گئی اور ایران اور امریکہ کے جو ریلیشنز تھے وہ خراب ہو گئے۔ یہ ہاسٹیج سچویشن آلموسٹ 444 ڈیز تک رہی، جس کے بعد 1981 میں ایرانین گورنمنٹ نے ان ہاسٹیجز کو ریلیز کر دیا، اور ریلیز اس شرط پہ کیا، اس ٹائم پہ ایرانین فارن منسٹر ابوالحسن بنی صدر نے یو ایس سے یہ کمٹمنٹ لی دیٹ یو ایس ول ناٹ انٹرفیئر ان دا انٹرنل افیئرس آف ایران، اور اس کے بدلے انہوں نے جو یو ایس ہاسٹیجز تھے ان کو ریلیز کر دیا۔ ہینس یہ پروف ہوتا ہے کہ جب بھی یو ایس فورسز نے ایران کے اگینسٹ آپریشن پلان کیے ایوری ٹائم دے ہیو ٹو فیس ڈیفیٹ۔ 1980s میں بھی آپریشن ایگل کلا اور اب آپریشن ایپک فیوری میں بھی they were not able to achieve their intended objectives. Thank you very much.